اس لحاظ سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ صبح کی اذان کے بعد جب کہ لوگ سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ احباب تلاوت قرآن پاک میں اور دیگر اذکار میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک بھائی لاؤڈ سپیکر پر درود شریف یا نعت شریف پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے یا نہیں؟ اس کا جو جواب دیا اس کو میں آخر سے پڑھتا ہوں۔ درود شریف یہ مقبول عمل ہے، مگر صورت مسئولہ میں چاہیے کہ جب لوگ سنن کی ادائیگی یا تلاوت قرآن یا دیگر اذکار میں مصروف ہوں تو درود شریف یا نعت شریف اتنی آواز سے پڑھی جائے کہ پڑھنے والا سن لے، جبکہ نمازی کی نماز اور اذکار میں مصروف لوگوں کے عمل میں خلل نہ آئے۔ یہ فتویٰ ہے۔ سب سے پہلے یہ صورتحال کے اذان کے بعد جو اکثر مساجد کے اندر یہ طریقہ رائج ہے، اور یہ طریقہ آج سے نہیں کئی سالوں پرانا ہے، کئی صدیاں پرانا ہے، کہ اذان کے بعد دوبارہ مساجد کے اندر سپیکر چلا کر جو ہے وہ اعلان کیا جاتا ہے کہ نماز جماعت کھڑی ہونے میں اتنا وقت باقی ہے، آپ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں، نماز کے لیے مسجد میں آئیں۔ یہ جو طریقہ اس طرح اعلان کرنا ہے یا نماز سے 15 یا 20 منٹ پہلے سپیکر چلا کے درود شریف پڑھنا یا نعت کے 1-2 اشعار پڑھنا، اسے شرعی اصطلاح کے اندر تسویب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تسویب۔ سارے بولو، کیا کہا جاتا ہے؟ تسویب۔ تا سا با یا اور با، تسویب۔ تسویب۔ تسویب کا مطلب ہوتا ہے اعلان کے بعد پھر اعلان کرنا، اعلان کے بعد پھر اعلان دوبارہ اعلان کرنا۔ تو یہ طریقہ تسویب ہے۔ شریعت کے اندر نہ کوئی لفظ تسویب کے لیے خاص ہے، نہ کوئی عبارت خاص ہے کہ یوں کلمات بول کر تم نے نماز کا دوبارہ اعلان کرنا ہے۔ پہلے تو اعلان ہو گیا نا، اذان پڑھی گئی، تو دوبارہ اعلان کرنا اس علاقے کے عرف پر محمول ہے۔ اس علاقے کے لوگ جو بھی طریقہ تسویب کا بنا لیں، وہ طریقہ معروف ہو جائے، وہی طریقہ یعنی تسویب کا تسویب کہلائے گا۔ اس میں کسی قسم کی شریعت کے اندر نہ کوئی پابندی ہے، چاہے وہ درود و سلام کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعت کی صورت میں ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی خلل نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی خرابی ہے۔ یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، یہ میں دکھاؤں گا اپنے ماننے والوں کو کہ جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے چڑ نہیں، سبحان بلکہ اللہ، بعد میں جن کو چڑ ہے ان کے لیے یہ دوسرا رکھا ہے میں نے ابھی فتاوی رضویہ شریف۔ اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے پورا رسالہ لکھا ہے تسویب پہ، یعنی تسویب جو ہے اذان کے بعد اقامت اور اذان کے درمیان کوئی اعلان کرنا نماز کے لیے جو تسویب کہلاتا ہے، اس پہ پورا رسالہ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اور مخالف مسلک کی اس سلسلہ میں جو خیانتیں ہیں، میرے امام نے وہ خیانت کی بھی نشاندہی کر کے اعلیٰ حضرت نے اس کے بھی جواب دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی فتوے پہ کلام نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال پوچھا گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی کلمات بول کر لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے امام نے جواب دیا، فرماتے اسے فقہ میں تسویب کہتے ہیں، یعنی مسلمانوں کو نماز کی اطلاع اذان سے دے کر پھر دوبارہ اطلاع دینا، اور وہ شہروں کے عرف پر ہے جہاں جس طرح اطلاع مقرر رائج ہو وہی تسویب ہے۔ خواہ عام طور پر ہو، جیسے صلاۃ کہی جائے، یہ بھی طریقہ ہے کہ اسپیکر کھول کے بندہ کہے صلاۃ، مطلب نماز تیار ہے، یا خاص طریقہ پر مثلا کسی سے کہنا اذان ہو گئی یا جماعت کھڑی ہونے والی ہے، یا یہ کہنا کہ امام صاحب آ گئے، یا کوئی اور قول یا فعل ایسا کہ جس میں دوبارہ اطلاع دینا ہو، یہ سب تسویب ہے۔ اس کا اور صلاۃ کا ایک حکم ہے، یعنی جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں
فرمایا تسبیب کل بلدۃ علی ما تعارفوا لانه للمبالغۃ فی الاعلام وانما يحصل ذلك بما تعارفوه. ہر شہر کی تسبیب اسی طریقہ پر ہوگی جو وہاں متعارف ہے، کیونکہ یہ اعلان میں مبالغہ کے لیے ہے، متعارف اور مشہور طریقہ سے ہی حاصل ہوگا. یہ پورا رسالہ، وقت نہیں کہ میں پورا رسالے پہ آپ کو دلائل دوں، پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے آگے جا کے یہ بھی لکھا، فرمایا کہ ایک مسجد ہے، جیسے یہ مسجد لگا لے، اس میں اگر اذان ہو گئی لیکن کسی بندے کو پتہ نہیں تھا کہ اذان ہو گئی، وہ بعد میں آیا، اس نے آ کے دوبارہ اذان کہنا شروع کر دی، ابھی جماعت نہیں ہوئی، وہ آیا، اس نے اذان سنی نہیں، یہ پتہ نہیں تھا، علم میں نہیں تھا. مثلا قاری صاحب بھی اذان پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ اوپر چلے گئے ہوں، تو وہ بندہ آیا، اس نے کہا کہ وقت ہو گیا، ہو سکتا ہے اذان نہ ہوئی ہو، اس نے آ کے اذان کہنا شروع کر دی. اب حکم یہ ہے کہ قاری صاحب جب آئیں تو وہ روکے نہ، کہ یہ دوبارہ اذان پڑھنا تصویب کے زمرے میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اور تصویب کو میرے امام کہتے ہیں کہ فقہائے اکرام تصویب کے عمل کو مستحسن قرار دیا کہ اذان اگرچہ ہو چکی، یہ دوبارہ اذان کے کلمات پڑھنا یہ تصویب کے زمرے میں آ جائے گا. سبحان اللہ. اب یہ سوال جو پوچھا گیا، اس میں یہ بھی پہلے یہ اس کی عبارت، اب یہ وہ کتاب ہے، ہدایہ کی شرح فتح القدیر، متن ہدایہ کا پڑھوں گا، اور ہدایہ یہ فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب، وہ مسلک والے کہ جن کو آج اس تصویب کے عمل سے پریشانی لاحق ہے، ان کے مدارس میں بھی یہ کتاب سبقاً پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ. اس میں یہ کلمات موجود ہیں تصویب کے، باب الاذان کتاب الصلاۃ کے اندر، والتصویب فی الفجر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح مرتین بعد بین الاذان والاقامات حسن. سبحان اللہ. تصویب فجر کے وقت اذان پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، یہ عربی میں ہے، آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہو، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، نماز دین کا ستون ہے، آؤ نماز کھڑی ہونے والی ہے. فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان یہ کلمات کہنا حسن ہے. سبحان اللہ. کیوں حسن ہے؟ لِأَنَّهُ وَقْتُ نَوْمٍ وَغَفْلَةٍ، اس لیے کہ فجر کا وقت یہ نیند کا وقت ہوتا ہے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے. اذان سن کے لوگ کہتے ہیں ابھی تو نماز پونے گھنٹے کے بعد ہونی ہے، چلو اٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے پھر شیطان سلا دے اور نماز کا وقت ہی نکل جائے. اس لیے اعلان کے بعد پھر اعلان کرنا کہ اب اتنے منٹ رہ گئے نماز کے لیے آ جاؤ، فرمایا حسنون، یہ طریقہ حسن ہے. وَمَعْنَاهُ، معنی اس کا کیا ہے؟ الْعَوْدُ فِي الْإِعْلَامِ بَعْدَ الْإِعْلَامِ، تصویب کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ اعلان کے بعد پھر اعلان کرنا. وَهُوَ عَلَى حَسْبِ مَا تَعَارَفُوهُ، اور یہ اعلان اس طریقے پہ ہوگا جو اس علاقے کے اندر مشہور ہو، متعارف ہو، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. فرمایا هذا التصویب، یہ تصویب ہے، احدثه علماء الکوفہ بعد عہد الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہ لتغییر احوال الناس. یہ صحابہ کے دور میں نہیں تھا، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں سستی نہیں تھی. سبحان اللہ. اب چونکہ سستی آ گئی دینی معاملات کے اندر، تو کوفہ کے علماء نے اس تصویب کو رائج کیا، جس کا کسی نے انکار نہ کیا اور اس کو مستحسن قرار دیا. لیکن وَخَصُّ الْفَجْرَ، اس کو فجر کے ساتھ خاص کر دیا گیا، چونکہ یہ نیند اور غفلت کا وقت ہے کہ اس میں اکثر نیند غالب ہوتی ہے، سونے کا ٹائم ہے، تو اس وجہ سے فجر کے ساتھ خاص کیا کہ اعلان کے بعد پھر دوبارہ اعلان کیا جائے. اور اس کا لفظ اعلان کرنے کے لیے شریعت نے کوئی مقرر نہیں کیے، کوئی بھی لفظ ہو سکتے ہیں. اور اگر طریقہ یہ رائج کر دیا جائے کہ قاری صاحب سپیکر چلا کے درود و سلام پڑھ کے پھر دو شعر نعت کے پڑھ دیں، تو یہ طریقہ بھی تصویب ہے اور شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. کسی کتاب کے اندر اس کی ضمانت نہیں. یہ جس انداز میں سوال پوچھا گیا، سوال کے اندر خیانت کی گئی. اس مسجد کی جو صورتحال ہے وہ لکھی جائے. میں نے قاری صاحب سے بھی کنفرم کیا، یہ موجود ہے. 15-20 منٹ پہلے یہ سپیکر چلاتے میں نے دورانیہ پوچھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے نعت پڑھنے میں. انہوں نے کہا 3 سے 4 منٹ کا وقت ہے. میں نے 5 منٹ لگا لے. میں نے کہا بعد میں آپ وقت دیتے ہیں کہ نعت ختم ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہونے کے درمیان کوئی وقفہ ہوتا ہے کہ بندہ سنتیں پڑھ لے.
انہوں نے کہا جی 15 منٹ ہوتے ہیں. واہ. تو یہ کسی نے فرض واجب نہیں کیا کہ کوئی بندہ مسجد میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہی سنتیں پڑھنا ضروری ہے. وہ بیٹھ جائے, قاری صاحب کی نعت سنے, کلام سنے, ذکر سنے, بیٹھ کے ذکر ساتھ کرے, پھر جب نعت ختم ہو تو اٹھ کے وہ بھی سنتیں پڑھ لے. جس کو اتنا خلل آتا ہے کہ نعت سے اس کی سنتوں میں فرق آ رہا ہے یا نعت سننے سے اس کے ذکر میں خرابی آ رہی ہے اور جناب اس سے ذکر نہیں ہو رہا, بازار کے اندر اونچی آواز میں گانے بجے تو پھر کسی کو ذکر کے اندر کوئی خرابی نہ ہو اور کوئی جناب خلل نہ آئے. یہ قاری صاحب نعت پڑھ لے تو خلل آ جاتا ہے. پھر بعد میں ٹائم بھی ہے, سنتے بندہ بعد میں پڑھ سکتا ہے. تو پتا چلا معاملہ تصویر سے نہیں, مسئلہ حضور کی نعت سے ہے. صاف ظاہر ہے کہ مسئلہ نعت سے ہے. ہاں ان پہ مواخذہ تب ہوتا, یہ نعت لمبی کرتے ہیں اور اتنی لمبی کرتے ہیں کہ ادھر نعت ختم ہوتی ہے, ادھر جناب تکبیر ہو جاتی ہے, بیچ میں وقفہ ہی نہیں سنتے پڑھنے کا. اور پھر اتنا ہی شریعت پہ چلنے کا شوق ہے تو حضور کا یہ فرمان بھی پڑھو. میرے آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اپنے گھروں کو بھی نماز کا حصہ دو. افضل تو یہ ہے کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آؤ تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو کہ مسجد میں جاؤں گا تو وہاں نہ سننی پڑے گی. پڑھ کے گھر سے آؤ, یہ افضل طریقہ ہے. اس کو افضل کہا گیا. یہ مساجد فرض نماز کے لیے ہے. افضل یہ ہے کہ جو بقیہ سنتیں ہیں یا سنتیں قبلیہ ہیں وہ بندہ گھر سے پڑھ کے آئے تاکہ گھروں میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو. اگر گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اس لیے کہ قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا. ہاں یہ فتویٰ جس انداز میں پوچھا گیا چاہیے یہ تھا کہ فتویٰ لکھنے والا بھی اس پہ تھوڑا سا غور کرتا. معاملہ دونوں طرف سے جو ہے اس پہ ڈنڈی ماری گئی, سوال پوچھنے میں بھی پھر جواب دینے میں بھی. ہم اس مسجد کا مسئلہ ہے بیائی ہی جس طرح ہے ویسے لکھا جائے سوال میں کہ اذان کے بعد جو نعت ہوتی ہے اس کا دورانیہ کیا ہے, بعد میں سنتیں پڑھنے کا ٹائم بھی دیا جاتا ہے, پڑھی جا سکتی ہیں. اس انداز میں اگر کوئی 3, 4 یا 5 منٹ کے لیے نعت پڑھتا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں, تصویر کے طور پہ پڑھتا ہے تاکہ لوگ نماز کے لیے آ جائیں تو کیا شریعت میں اجازت ہے یا نہیں. یہ سوال میں لکھ کے دوں گا. اہل سنت کے جس کو ہم اہل سنت مانتے ہیں ان کے دارالفتاء میں سے کسی سے فتویٰ لے لو, جواب وہی ہوگا جو میں بیان کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. 10 بندے مسجد میں داخل ہوں, قاری صاحب نعت پڑھ رہے ہوں, وہ 10 بندے وضو کر کے اگر بیٹھ جائیں, قاری صاحب کی نعت پڑھنے سے 20 بندے مسجد میں مزید شامل ہو جائیں تو مجھے بتاؤ اس میں فائدہ ہے یا کوئی خرابی ہے؟ فائدہ ہے. وہ 10 بندوں کو اگر 5 منٹ بیٹھ کے نعت سننی پڑ جائے اور قاری صاحب کی نعت سن کے مزید 20 بندے مسجد میں داخل ہو جائیں تو اس میں کتنا فائدہ ہے. لہذا یہ عمل مستحسن ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں. ہاں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ قاری صاحب جہاں آپ 5 منٹ لگاتے ہیں وہاں 3 کر لیں, زیادہ لمبا نہ کریں, لیکن نعت کو روکنا اور حضور کے اوپر درود و سلام پڑھنے کو روکنا یہ شریعت کے اندر کسی طور پہ اس کا کہیں نہ ممانعت ہے نہ اس بات کو قبول کیا جائے گا. یہ سوال پوچھنے میں خیانت ہے. اگر سوال صحیح طریقے سے پوچھا ہوتا جواب وہی ہوتا جو میں دے رہا ہوں. سبحان اللہ. اور یہ سب فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے, کسی کا اس میں اختلاف نہیں. آج وہ بندہ بھی جو کہ میں فقہ حنفی کو ماننے والا ہوں تو رب ذوالجلال کے فضل سے فقہ حنفی کے روشنی میں, دلائل کی روشنی میں وہی جواب ہے جو اللہ کے فضل سے ابھی میں نے دے دیا ہے. اور پھر پورے 24 گھنٹوں میں صرف یہ 5 منٹ ہی ذکر کے اندر خلل ہے. بقیہ وہ ذکر جو آپ نے ان 5 منٹوں میں کرنا ہے حضرت صاحب نماز پڑھنے کے بعد کر لیجئے گا. حضور کا ذکر سننا یہ بھی ذکر ہے بلکہ افضل عبادت ہے. ذکر روکے فضل کاٹے نفس کا جویا رہے, پھر کہے مرتد کہ ہوں امت رسول اللہ کی. اور فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو
واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے. اب سکر کا ترجمہ بھی جا کے پوچھ لینا کہ کیا ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.